آئیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں ابتدائی امتحان اور قربانیوں کے بعد مدینہ کی ٹھنڈی چھاؤں ان کو عطا فرمائی۔ لیکن یہ معاملہ صرف یہی ختم ہونے والا نہیں، ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر کہیں بڑھ کر ہے، کہیں جو ہے وہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے۔ تو یہاں پر نوید ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والے ہیں، جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اچھے ٹھکانے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور قیامت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہاں پر صحابہ کے لیے اللہ نے جو اونچا ٹھکانہ بتایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ٹھکانہ صرف مدینہ طیبہ تک محدود نہیں تھا۔ خلافت راشدہ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے کامل تفسیر لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان کو دنیا کے اندر جو ہے، دنیا ان کے دشت و دشت تھے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اس کے مصداق دنیا کے کونے کونے میں دین اسلام پھیل گیا، اور ہر خطہ زمین کے اندر اللہ کی توحید کی صدا بلند ہونے لگی۔ اس کے بعد فرمایا سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ ان کے لیے صحابہ کرام کو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا کہ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و عمل کے سچے ہیں، جن کے لیے فرمایا کہ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، ان مہاجر صحابہ میں سے جو فقراء بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، اور جو اپنے گھروں میں سے نکال دیے گئے۔ اس سے پیچھے چونکہ اموال فے کا تذکرہ ہے تو فرمایا کہ اس اموال فے میں حصہ ہے ان مہاجر صحابہ کا بھی جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وہ اموالہم، اپنے گھروں سے نہیں، اپنا مال و دولت، ہر چیز ان کو جو ہے وہ چھوڑنی پڑی۔ کیا کرتے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے سورۃ الفتح میں ان کی یہ شان پڑھی کہ وہ سب کچھ انہوں نے چھوڑا، کس چیز کی تلاش میں؟ اس لیے نہیں کہ دوسری جگہ پر جا کر بلڈنگیں بنائیں گے، جائیدادیں بنائیں گے، جیسا کہ ہمارے ہاں سے ہجرت کا یہ تصور سمجھ لیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید انڈیا سے ہم ہجرت کر کے پاکستان جو ہے یہاں پر جو ہے وہ اب پھلنے پھولنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ اصل مقصد جو ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کو چاہتے ہوئے، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ نصرت اور مدد کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و عمل کے سچے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو ان کی جلیل القدر قربانیوں کے نتیجے میں صداقت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا، اور ان کے دلوں کی سچائی کی گواہی ثبت فرما دی کہ تمام کائنات میں ان کی صداقت کا سکہ جما دیا۔ توبہ کی آیت نمبر 20 میں کہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو کامیابیوں کی جو ہے وہ سب سے اونچی منزل کو پانے والے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں جو فائز المرام ہیں، جو کامیابیوں کی خلتوں سے نوازے جانے والے ہیں۔ اعظم درجات عند اللہ، گویا کہ یہ پہلا تمغہ ہے جو صحابہ کو اللہ کی طرف سے ادا کیا گیا۔ یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا وزیر اعلیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، فلاں آدمی کا گورنر کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، اور فلاں آدمی کا وزیر اعظم یا صدر کے ہاں بڑا مقام ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ صحابہ اعظم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہی ہیں جو کامیاب ہیں، وہی ہیں جنہیں منزل مراد ملی ہے، اور وہ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹکے نہیں ہیں۔ گویا یہ دونوں تمغے جو ہے ان کے مصداق کامل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور رضا الہی اور اللہ کی طرف سے سکونت اور سکینت کا نزول جو ہے صحابہ پر، اس کا ذکر سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں آتا ہے، اور اللہ نے اپنے صحابہ سے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اہل ایمان سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم،
اور اللہ نے خوب جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، جو ان کی نیتیں تھے، جو ان کے ارادے تھے، جو اس وقت ان کے دلوں میں شوق شہادت جو ہے وہ تڑپ رہا تھا، جس سے ان کے سینے مچل رہے تھے، تو فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ نے ان پر سکینت اور اطمینان، سکون قلب نازل فرمایا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے انہیں نواز دیا ایک فتح قریب سے، وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری غنیمتوں سے جن کو وہ حاصل کرنے والے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غلبے والا اور کمال حکمت والا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان کی صداقت، شوق شہادت اور جذبہ فدویت، اس کی گواہی خود اللہ نے دی ہے۔ اور سورہ فتح میں دوسری جگہ پر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اسے آپ اندازہ کریں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے، اس کی اللہ کے ہاں کتنی زیادہ قدر و قیمت تھی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 سے 4 میں حقیقی ایمان کے مصداق کامل ان کا ذکر جو ہے صحابہ کے لیے آتا ہے کہ انما المومنون، بے شک حقیقی ایمان والے تو وہی ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو وہ ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہیں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ صرف اپنے رب پر ہی توکل، اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اور ان کی یہ شان جو ہمیں بھی اس اسوے کو اختیار کرنا ہے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے لگاتے اور کھپاتے ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں پکے اور سچے ہیں، لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے ان کے درجات ہیں ان کے پروردگار کے ہاں، ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی اللہ کی طرف سے انہی کے لیے مقدر کی گئی ہے۔ اور صحابہ کرام کو ہی جو ہے صداقت کا سرٹیفکیٹ سورہ حدید کی آیت نمبر 19 میں دیا گیا، فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے ہاں صدیق بھی ہیں اور شہداء بھی ہیں۔ صدیق بمانی حق کی صداقت کی گواہی دینے والے اور حق کی صداقت کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگا دینے والے، اور اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنے والے۔ اس سے پتہ چلا کہ صدیق اور شہید کے مصداق کامل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اس کے لیے عملی ثبوت پیش کیا، اور صحابہ کرام کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 میں دیا گیا، فرمایا والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک لہم الخیرات، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی لہم الخیرات، ساری کی ساری بھلائیاں بھی انہی کے لیے، اور اولئک ھم المفلحون، ساری کی ساری کامیابیاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیانت کا معیار صحابہ، رشد و ہدایت کا معیار صحابہ، سیادت صحابہ کے لیے، قیادت صحابہ کے لیے، امامت صحابہ کے لیے، خلافت صحابہ کے لیے، حقانیت صحابہ کے لیے، ہم المؤمنون حقا، ہم المؤمنون، ہم الصدیقون، ہم الصادقون، ہم الراشدون، ہم الفائزون، یہ ہیں جو ان قرآن مجید کی آیات بینات 10 مقامات جن کا ایک گلدستہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی خوشبو اس طرح سے مہکتی ہے کہ پوری دنیا کے ایمان کے چمن کو وہ خوشبو پورے ماحول کو معطر کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ جو شخص اقتداء کرنا چاہتا ہے، پیروی کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، اس لیے کہ ان کے دل ساری امت سے زیادہ نیک اور پاک تھے، ان کے علم میں سب سے زیادہ گہرائی تھی، وہ سب سے کم تکلف کرنے والے تھے، وہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر چلنے والے تھے، ان کے حالات سب سے بہتر تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ پس تم ان کی قدر و منزلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ ہدایت کے راستے پر، سیدھی راہ پر صرف یہی لوگ گامزن تھے۔ اور صحابہ کرام ہی وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سید الاولین والآخرین کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، جن کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ ہوئی کہ وہ براہ راست خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے فیضیاب ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا روحانی تزکیہ فرمائیں، خود کے تام و حکمت کی انہیں تعلیم دیں۔ ان کی شان میں گستاخی سراسر جو ہے بدقسمتی کی علامت ہے، ان کے بارے میں دل میں بغض رکھنا سراسر خسارہ اور گھاٹا ہے، اور صحابہ کرام کا ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام مولانا حالی مرحوم کے چند اشعار پر کرتا ہوں جو انہوں نے اپنی مسدس میں حضرات صحابہ کی شان میں کہے کہ جہالت کی رسمیں مٹا دینے والے، کہانت کی بنیاد ڈھا دینے والے، سر احکام دین پر جھکا دینے والے، خدا کے لیے گھر لٹا دینے والے، ہر آفت میں سینہ سپر کرنے والے، فقط ایک اللہ سے ڈرنے والے، نہ کھانوں میں تھی وہاں تکلف کی کلفت، نہ پوشش سے مقصود تھی زیب و زینت، امیر اور لشکر کی تھی ایک صورت، فقیر اور غنی سب کی تھی ایک حالت، لگایا تھا مالی نے ایک باغ ایسا، نہ تھا جس میں چھوٹا بڑا کوئی پودا، خلیفہ تھے امت کے ایسے نگہباں، ہو گاللہ کا جیسے نگہباں چوپاں، سمجھتے تھے ذمی و مسلم کو یکساں، نہ تھا عبد و حر میں تفاوت نمایاں، کنیز اور بانو تھی آپس میں ایسی، زمانے میں ماں جائیں بہنیں ہو جیسی، راہ حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جیسا ہم نے پڑھا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے اور جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے، کفایت جہاں چاہتے وہاں کفایت، سخاوت جہاں چاہتے وہاں سخاوت، جچی اور تلی دشمنی اور محبت، نہ بے وجہ الفت نہ بے وجہ نفرت، جھکا حق سے جو جھک گئے اس سے وہ بھی، رکا حق سے جو رک گئے اس سے وہ بھی، اپنا رسالت رہی حق پہ باقی نہ بندوں کی صحبت، نبی نے کیا خلق سے قصد رحلت، تو اسلام کی وارث ایک قوم چھوڑی کہ دنیا میں جس کی مثالیں ہیں تھوڑی، سب اسلام کے حکم بردار بندے، سب اسلامیوں کے مددگار بندے، خدا اور نبی کے وفادار بندے، یتیموں کے رانڈوں کے غمخوار بندے، رہے کفر و باطل سے بیزار بندے، اور نشہ میں مے حق کے سرشار بندے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ الحمدللہ ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے 10 آیات قرآنی اور مولانا حالی کی مسدس سے کچھ اشعار آج کی نشست میں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کی سچی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بدأنا بسم الله وبالصلاة الله على رسول الله